على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پاسبان آداب شریعت، دانائی رموز طریقت، حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب مد ظلہ، پیر طریقت زینت محفل قبلہ پیر مقصود احمد صاحب مد ظلہ، انتہائی قابل احترام ذویل احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، بالخصوص عاشق رسالت مآب محترم الحاج محمد اقبال گھمن صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی اور اس محفل نعت میں بیٹھنے والے خوش نصیب حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اس انتہائی روح پرور، ایمان افروز، تقدس مآب محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ایک گاؤں میں ہم کولووال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ روحانیت کا ایسا سماں ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ محفل اس چیز کا نام نہیں کہ باہر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، بلکہ محفل اس وقت محفل بنتی ہے جب دل میں محفل لگی ہوئی ہو، جب اندر محفل لگی ہوئی ہو۔ جب تک اندر محفل نہ لگے اور دل کی تار گنبد خضرا سے نہ جڑے، اس وقت تک محفل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت محفل کا اہتمام ہے، انتہائی عالی شان انتظام ہے، اور روح پرور کیف آفرین گھڑیاں ہیں جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر میں حاجی میاں سرور علوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس قدر عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا ہے اور عمرے کے 5 ٹکٹوں کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً آپ میں اس وقت وہ 5 خوش نصیب موجود ہیں جو مسافر مدینہ بننے والے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گھڑیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محبت سے بیان کرنے اور محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم پہلی آیت مبارکہ حروف مقطعات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید میں 2 قسم کے حروف ہیں، بعض ایسے جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ایک حرف کو دوسرے سے جوڑ کر کے پڑھا گیا۔ دوسری قسم کے حروف ہیں جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم، یہاں جوڑ نہیں کیا گیا، یہ علیحدہ علیحدہ کر کے قطع کر کے حروف پڑھے گئے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ علماء اصول تفسیر میں
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ جس کا تعلق حضور کے سینہ علم نشرہ سے جڑ جائے، جسے سینہ علم نشرہ سے فیض ملے، اسے حضور ان حروف کے معانی عطا فرما دیتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی نے کاف ہا یا عین صاد کے معانی بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کاف سے مراد ہے کن، ہا حرف خطاب ہے، یا حرف ندا ہے، عین سے مراد ہے عبداللہ، اور صاد سے مراد ہے سورتن۔ 5 حرفوں سے 5 لفظ بنے اور 5 لفظوں سے ایک جملہ بنا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب حضور کا وجود بنا رہا تھا، وہ وجود جو 12 ربیع الاول کی صبح حضرت آمنہ کی گود میں آیا ہے، وہ وجود جس کا ظہور 12 ربیع الاول کی صبح ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جب حضور کا وہ نورانی وجود بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا کاف ہا یا عین صاد کن ہا یا عبداللہ سورتین یتجملو بے جمال اللہ۔ اے پیارے مصطفیٰ، ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔ محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ چہرہ تمہارا ہو، نشان ہمارا ہو، صورت تیری ہو، دلیل میری ہو۔ میری ساری تمہید کو تاجدار گولڑا نے ایک مصرے میں سمو دیا ہے، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ کن ہا یا عبداللہ صورتین یتجملو بے جمال اللہ۔ محبوب ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے۔ جناب حسن رضا خمبریلوی نے اسی لیے کہا دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے۔ ذرا حضور کے چہرہ اقدس کا تصور کر کے کہہ دیں اس صورت نو میں جان آقا، اس صورت نو میں جان سے پیار ہے یا حضور سے پیار ہے؟ پتہ نہیں کون سی رات زیارت کی رات بن جائے۔ ادھر آپ حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوں، ادھر حضور پردے ہٹا دیں، اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ شاید آج کی رات ہی زیارت کی رات بن جائے۔ دسے صورت راہ بے صورت دا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کاف ہا یا عین صاد کا یہی ترجمہ لکھا ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کاف ہا یا عین صاد کا یہی ترجمہ ہدایت کے بخشش میں کیا، اور تاجدار گولڑا نے اس کو یوں بیان کیا دسے صورت راہ بے صورت دا۔ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں بددعا کی صورت ہوتی؟ سارے نہیں بولے۔ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں بددعا کی صورت ہوتی؟ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں علم نشرہ کی صورت ہوتی؟ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن میں یاسین کی صورت ہوتی؟ حضور کی صورت نہ ہوتی تو قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہوتی۔ حضور کی صورت نہ ہوتی تو 14 طبق کی صورت نہ ہوتی۔ حضور کی صورت نہ ہوتی تو تیری اور میری صورت نہ ہوتی۔ اس صاحب لولاک کی صورت نہ ہوتی تو رب سے ملنے کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں، ذرا جان کا زور لگا کے ایک دفعہ کہہ دیں صورت نو میں جان آکھاں۔ حضور کی حدیث ہے بہقی شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ پیار نہ کرو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس صورت نو میں، اور یہ صورت نو میں جان آکھاں۔ جانتے ہیں نا کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ جس دور میں دستانک ورسز لکھی گئی، جس دور میں ہالینڈ سے فتنہ نامی فلم بنائی گئی، جس دور میں توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، ان کافروں کا خیال یہ ہے کہ مسلمان جیتے جی نبی کا نام لینا چھوڑ دیں گے، ان اوچیات کنڈوں سے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکل جائے گا۔ پر آج اس محفل نعت میں بیٹھنے والوں، ایک بار یوں
للکار کے حضور کا ذکر کر دو، پتا چلے غلامان مصطفیٰ کی غیرت زندہ ہے۔ اس صورت نو میں ایک بھرے مجمع نے جان کہا، پر اس طرح نہیں کہہ سکے جس طرح اکیلے خواجہ غلام فرید نے کہا ہے۔ آج سے 105 سال پہلے کوٹ مٹھن کے ٹبوں پہ بیٹھ کے خواجہ غلام فرید نے حضور کو جان کہا، آج بھی اس ریت کے ذروں سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آسان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نال عرشاں دا مہمان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو، نہ کم تر کہتر آکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو ایمان بھی تو۔ سبحان نعرہ تکبیر، جو مانتے ہیں صرف وہ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں مقدی گل مکا دیواں میرا دین بھی تو۔ خواجہ غلام فرید نے جان کہا، اس طرح کہا کہ آج بھی اس فضا سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تاجدار گولڑا نے یہی بات لکھی، صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے ہو صورت شالا پیش نظر، روے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پلتیں جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں۔ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور عرضی پیش کرتے ہیں، حجرے سے مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن۔ عشاء سے لے کے اب تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نوری جھات دے کارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں راڈا فرش کرن، سب انسو ملک حوراں پریاں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں تو آپ کے قدموں پہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دوں۔ حضور علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق بیٹھے ہیں، دو جگ اکھیاں راڈا فرش کرن، سب انسو ملک حوراں پریاں۔ اور حضور کے چہرہ اقدس کی تعریف صرف یہ عرفاء اور ہمارے اولیاء ہی نہیں کرتے رہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حسن لا یزال کی تعریف صحابہ جو حضور کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، جناب ابو سفیان بن حارث نے کلمہ پڑھا تو نعت لکھی، نبی کانا یجل الشک عنا بما یوحا الیہ وما یقول فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموت عدیل۔ کوئی مثل نہیں ڈھولندی، فلم نر مثلہ فی الناس حیا، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولندی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا۔ کاف ہا یا عین صاد، محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ تمہاری صورت ہماری دلیل بن جائے، چہرہ آپ کا ہو نشان ہمارا ہو۔ اب کتنی حدیثیں ایسی ملتی ہیں، کفار نے حضور کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، کفر کے تالے ٹوٹ گئے ہیں، ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، کشف راز من رآنی یوں ہوا، تم ملے تو حق تعالی مل گیا۔ تو حضور کی ظاہری صورت بے مثل و بے مثال ہے، کوئی حضور جیسا حسین نہیں ہے۔ حضرت یوسف بڑے حسین ہیں، پر معراج کی رات وہ بھی حضور کے راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضور کی صورت بے مثال ہے، اسی طرح حضور کی سیرت بے مثال ہے۔ حضور کی صورت کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کی سیرت کو دیکھ کے بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں،
کافرہ عورت مکان کے چھت پہ کھڑی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، حضور کے سر اطہر و انور پہ کوڑا گرا، پر حضور مسکرا کے گزر گئے۔ دوسرے دن پھر اس گلی سے گزر رہے ہیں، کافرہ عورت مکان کے چھت پہ کھڑی ہے، پھر کوڑا پھینکتی ہے، حضور مسکرا کے گزر گئے۔ حضور روز اس گلی سے گزرتے ہیں، کافرہ عورت روز کوڑا پھینکتی ہے۔ شارحین حدیث نے ایک بڑا ایمان افروز نکتہ لکھا ہے، جب چوتھے پانچویں دن یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کافرہ عورت روز کوڑا پھینکتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتی ہے، تو حضور کو چاہیے تھا اپنا راستہ ہی بدل لیتے، پر حضور نے اپنا راستہ، حضور بھی روزانہ اسی گلی سے گزر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا راستہ ہی بدل لیں، منشاء نبوت کیا ہے؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں جو قوموں کے مزاج بدلنے آتے ہیں وہ اپنے راستے نہیں بدلا کرتے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کا اندر بدلنا ہے، کسی کا مزاج بدلنا ہے۔ یا رسول اللہ اس راستے میں کافرہ عورت مکان کے چھت پہ کھڑی ہو کے کوڑا پھینکتی ہے، آپ اپنا راستہ ہی بدل لیں۔ جواب آتا ہے میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس عورت کا مزاج بدلوں گا۔ اگر میں اپنا راستہ بدل لوں تو اس کا مزاج کس نے بدلنا ہے؟ اور میرے آقا نے ایک شخص کا مزاج نہیں بدلا، ایک شہر میں رہنے والوں کا مزاج نہیں بدلا، ایک قوم کا مزاج نہیں بدلا، حضور نے تو قوموں کے مزاج بدل کے رکھ دیے ہیں۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی راستے سے گزرتے ہیں، کافرہ عورت کوڑا پھینکتی ہے۔ ایک روز حضور گزرے، کافرہ عورت نے کوڑا نہیں پھینکا، حضور رک گئے، دروازے پہ دستک دی، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، فرمایا وہ عورت جو روز کوڑا پھینکتی تھی آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، عرض کیا گیا بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ عورت بیمار تھی، اس نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں، اس نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا کہ ہم لوگوں سے بدلے لیتے ہیں، یہ بھی بدلہ لینے آئے ہیں۔ اس نے حضور کو اپنے جیسا سمجھا، پر حضور کچھ دیر تشریف فرما ہوئے، عیادت کی، عیادت کر کے اٹھ کے جانے لگے۔ قافلہ عورت سوچتی ہے میرا خیال تھا بدلہ لینے آئے ہیں، یہ تو عیادت کر کے جا رہے ہیں، رہ نہ سکی، پوچھتی ہے کیوں آئے تھے؟ فرمایا تیری عیادت کرنے۔ کہتی ہے بدلہ لینے نہیں آئے؟ فرمایا میں دنیا میں بدلے لینے نہیں آیا۔ مسافر بھی کشتی میں بیٹھتے ہیں، ملاح بھی بیٹھتے ہیں، پر دونوں کا بیٹھنا برابر۔ مسافر بیٹھتے ہیں پار لگنے کے لیے اور ملاح بیٹھتا ہے پار۔ ہم بھی دنیا میں آئے اور حضور بھی آئے، پر ہم کیوں آئے؟ قرآن کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور حضور کیوں آئے؟ قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم آئے ہیں پار لگنے کے لیے اور حضور آئے ہیں پار لگانے کے لیے، حضور آئے ہیں پار لگانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بدلے لینے نہیں آیا۔ اب عورت کا اندر بدل گیا، عورت کے اندر انقلاب آ گیا۔ اس نے سوچا میرا خیال تھا نبی ہمارے جیسا ہی ہے، ہم بھی بدلے لیتے ہیں، یہ بھی بدلہ لینے آئے ہیں، پر یہ تو اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ میری عیادت کرنے آگے۔ اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے تو کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ آج اس محفل نعت میں بیٹھنے والوں، اس حدیث کو بیان کر کے جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پلے باندھ لینا، یاد رکھنا، بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ جب تک اس عورت نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہے اس وقت تک کافرہ رہی ہے، جب نبی کو بے مثال مانا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنا شیوائے کفر ہے، نبی کو بے مثال ماننا یہی باعث ایمان ہے۔ جب تک اس نے اللہ اکبر، یا رسول اللہ وعلامہ صاحبہ مرحبا، کیا کہنے، جب تک اس نے نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھا ہے اس وقت تک کافر آ رہی ہے، اور جب نبی کو بے مثال مانا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ پتا چلا نبی کو محض اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ شیوائے کفر ہے، اور جس کے دل میں یہ آ جائے نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، نبی تو بڑی شانوں والا ہے، بے مثال ہے، اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ابھی آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام سب سے اولا و
आला। माशाअल्लाह सारे नहीं बोले, हमारा नबी कहते हुए दिल को कोई ठंडक महसूस होती है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हजूर हमारे हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। अब भी सारे नहीं बोले, सबसे औला व आला। एक आदमी अमेरिका से आया, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा, बड़े बच्चे थे वहां, किसी ने नहीं कहा हमारा बाप आगे। गुजरांवाला अड्डे पे पहुंचा, कई बच्चे मिले, किसी ने नहीं कहा हमारा बाप आगे। अपने गांव कोलूवाल गली से गुजर रहे, कई बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने नहीं कहा हमारा बाप आगे। जब अपने घर डेवड़ी के अंदर उसने पैर रखा ना, अपने बच्चों ने देखा तो दौड़ के गए, हमारा अब्बू आ गया है। ये हमारा कौन कहेंगे? जो उसके अपने हैं, दूसरे तो नहीं ना कहेंगे। हमारा नबी भी वही कहेंगे जो हजूर के अपने हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी। ऐ जमीन गवाह हो जा, ये रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बैठे हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी। ऐ कुर्सियाने फलक गवाह हो जाओ, ये रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हैं। सबसे औला व आला हमारा नबी। सबसे बाला व वाला हमारा नबी। आला हजरत ने इसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, कहते हैं मेराज की रात सारे नबी हजूर के मुक्तदी बन के खड़े हैं। मेरा जी चाहता है नबियों से एक सवाल करूं, तुम तो अपने अपने जमानों में रसूल बन के आए, नबी बन के आए, शरीयतें फैलाते रहे, आज मेरे नबी के मुक्तदी बन के खड़े हो। अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्या तुम्हारा भी वही नबी है जो हमारा नबी? इस एक मिसरे में आला हजरत ने पूरा मजमून बांध दिया है कि पहले जितने नबी आए एक एक उम्मत के लिए नबी बन के आए, पर हमारे आका ये तो नबियों के भी नबी बन के आए हैं, ये तो रसूलों के भी रसूल बन के आए हैं। हजूर सिर्फ एक उम्मत के लिए नबी नहीं बन के आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। मुख्तसर ये समझिए, अल्लाह ने हजूर के जोड़ का कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। कोई दूसरा ऐसा है जिसे हजूर के साथ रख के तोला जा सके कि ये हजूर जैसा है, कोई और ऐसा है ही नहीं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। आला है या नहीं है? हजरत सुलेमान तख्त पे बैठे, तख्त हवा में उड़े, हुक्म दिया मेरा तख्त उतार दिया जाए, तख्त उतार दिया गया। हवा ने तख्त उतार दिया, हजरत सुलेमान पैदल चलने लगे। हवारियों ने कहा हजरत पीछे बड़े शहर आए, तख्त नहीं उतारा। ये कौन सा शहर आया कि तख्त उतार के चल रहे हैं? फरमाया जब ये शहर करीब आया मेरे रब ने वही नाज़िल की, ऐ सुलेमान खबरदार हो जा, आगे वो शहर आ रहा है जिसमें मेरे महबूब की तशरीफ आवरी है, जिसमें मेरे हबीब की आमद होगी। हजरत सुलेमान कहते हैं मैंने तख्त इसलिए उतारा है मेरा नाम भी मुस्तफा का अदब करने वालों में लिखा जाए। खुलू मुहम्मदेम ज़हदूदी दई ज़हदई, ऐ लोगों सुनो मैं सुलेमान नबी हूं पर फख्र करता हूं मैं मुहम्मदी हूं, मैं हजूर अलैहिस्सलातु सलाम का अदब करने वाला हूं। सबसे औला व आला हमारा नबी। हजरत सुलेमान हजूर अलैहिस्सलातु सलाम के शहर से गुजरे तो अदब करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इलाही अपना दीदार करवा, अल्लाह ने सिफाती तजल्ली भेजी, पहाड़ को आग लग गई, हजरत मूसा बेहोश हो गए। वहां सिफाती तजल्ली का अक्स आया तो पहाड़ को आग लग गई, सिफाती तजल्ली का अक्स आया तो पहाड़ को। और इधर बुखारी शरीफ की हदीस है, वादा यादाहू बैना का तफैया वजद तो बरदाहा बैना सदैया फअलिम तो माफी समावाति वल अर्द। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कांधों के दरमियान रखा, जो हाथ उसकी शान के लायक है। अल्लाह ने दस्ते कुदरत मेरे दो कांधों के दरमियान रखा, फवजद तो बरदाहा बैना सदैया, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की है। उधर सिफाती तजल्ली का अक्स आए तो आग लग जाए, इधर दस्ते कुदरत रखा जाए सीने में ठंड पड़ जाए। सिफाती तजल्ली का अक्स ज्यादा जलाल रखता है या दस्ते कुदरत की शान ज्यादा है? दस्ते कुदरत की शान ज्यादा है। उधर सिफाती तजल्ली का अक्स आया, आग लग गई, इधर दस्ते कुदरत रखा गया, सीने में ठंड पड़ गई। सबसे औला और आला हजूर की शान सुन के कोई आपके सीने में भी ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही? मेरे नजदीक तो ईमान की निशानी यह है, दिल खिड़वैंदा जद नाम सुनीदा ढोलंदा, जो महबूब का जिक्र सुन के खुश हो जाए वही आशिक होता है।
وہی محب ہوتا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ. ایک دوست مجھے کہنے لگے نبیوں سے موازنہ کر کے حضور کی شان نہیں بیان کرنی چاہیے. ویسے کہو حضور بڑی شان والے ہیں, یہ جو موازنہ کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں کہ فلاں نبی کی یہ شان ہے, حضور کی یہ ہے, حضرت موسیٰ کی یہ ہے, حضور کی یہ ہے. یہ موازنہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا صحاح ستہ کی مشہور کتاب ہے جامع ترمذی, اس میں حدیث مبارک ہے حضور نے پہلے نبیوں کی شانیں بیان کر کے پھر اپنے خصائص بیان کیے. جامع ترمذی. امام محمد بن عیسیٰ. کون محمد بن عیسیٰ؟ جو امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں, جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے, پر میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے. کسی استاد کا یہ کہنا بہت بڑا اعتراف عظمت ہے. بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے, بعض شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کے اندر قابلیت اور پیدا ہوتی ہے. امام بخاری محمد بن عیسیٰ ترمذی پہ فخر کرتے ہیں. وہ محمد بن عیسیٰ ترمذی جامع کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں حدثنا زمعۃ بن صالح عن سلمۃ بن بہرام عن اکرمۃ عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر ماذا بعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وقال آخر آدم مصطفیٰ اللہ فدخل وسلم وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا. دروازہ نبوت پہ صحابہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں اور محفل کا مقصد ہے نبیوں کا ذکر. پتا چلا نبیوں کے ذکر کی محفل کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں, دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں, تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں, چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں. کہ میرے آقا محفل میں تشریف لے آئے, فرمایا سمیت کلامکم وعجبکم, اے صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے, تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے. ان ابراہیم خلیل اللہ ہے وہو کذالک, بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, آدم صفی اللہ ہے, الا وانا حبیب اللہ ہے. پر دل کے کان کھول کے سنو میں اللہ کا محبوب بن کے آیا. سبحان اللہ. الا وانا حبیب اللہ ہے. فرمایا دل کے کان کھول کے سنو میں اللہ کا حبیب بن کے آیا. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں الا کا لفظ کیوں آتا ہے؟ خبردار ہو کے سننا, دھیان سے سننا, توجہ سے سننا. الا میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا. نبی توجہ دلائے, امتی کو توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں تو صرف چٹھی پڑھ رہا ہوں, آپ یہ نہ دیکھیں چٹھی کون پڑھ رہا ہے, یہ دیکھیں چٹھی ہے کس کی. محبوب کی چٹھی ہو تو عاشق محبت سے سنتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, فخر نہیں کر رہا, بطور حقیقت بیان کر رہا ہوں میں اللہ کا حبیب بن کے آیا. ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ کے, حضور اللہ کے حبیب ہیں کہ شریک ہیں؟ ہم حبیب مانتے ہیں, شریک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہم حبیب مانتے ہیں, لوگ کہتے ہیں شریک مانتے ہیں. یاد رکھیں ہم شریک نہیں مانتے, اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں, ہم تو حبیب مانتے ہیں. شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے, پر حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا ہی مالک ہوتا ہے. کیونکہ محبوب میں میرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا, وہ لاجواب ہیں, ان کا جواب کیا ہوگا. اور اس حدیث پاک کا ترجمہ اردو میں ہمارے ایک دوست نے یوں کیا ہے, میں حبیب رب کریم ہوں, نہیں فخر میری یہ شان ہے. حضور خود اپنی نعت پڑھیں, اپنی نعت بیان کریں تو کس انداز میں؟ اس حدیث کا اردو میں ترجمہ, میں حبیب رب کریم ہوں, نہیں فخر میری یہ شان ہے. میرا کلمہ پڑھتے ہیں انبیاء, میرا ذکر اصل ایمان ہے. میرا جسم سایہ سے ہے صفا,
میرا حسن نقص سے ماورا، میرا بولنا ہے کلام حق، میرا چلنا پھرنا قرآن ہے۔ میں چلوں تو نکلوں مکان سے، میں رکوں تو نکلوں زمان سے، میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو یہاں، میں ہوں تو زمان و مکان ہے۔ اور میرا شوق رکھتے ہیں بحر و بر، کریں ذکر میرا شجر حجر، میری نعت ہوتی ہے جن کے گھر، میرا اس جگہ پہ دھیان ہے۔ اور سرے حشر ہوں گی عنایتیں، میری عام ہوں گی شفاعتیں، میرا صدقہ ملتی ہے جنتیں، میرا امتوں پہ یہ دان ہے۔ میرا صدقہ ملتی ہیں جنتیں، جنت حضور کا صدقہ ہے، جنت حضور کا۔ جو حدیث میں ترمذی کی پڑھ رہا ہوں اس میں حضور نے بتایا ہے کہ جنت میرا صدقہ ہے۔ فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا، انا اول شافعین و مشفعین یوم القیامت ولا فخرا، انا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی۔ فرمایا سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کوئی جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکے گا۔ انا اول من یحرک حلق الجنت، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ محفل نعت میں بیٹھنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضور فرماتے ہیں یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ یفتح اللہ لی، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا۔ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا، میرا صدقہ ملتی ہیں جنتیں، میرا امتوں پہ یہ دان ہے۔ یہ حبیب کی شان ہے کہ حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرما دے گا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، اسی کا اردو میں ترجمہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے آقا کی محفل لگی ہے، ایک صحابی بیٹھے ہیں جناب سعد، بڑا کالا رنگ ہے، حضور کے عاشق ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، کہیں قیامت کے دن اعلان تو نہیں کیا جائے گا کہ کالے رنگ والے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے؟ کالے رنگ کی وجہ سے مجھے روکا تو نہیں جائے گا؟ حضور مسکرائے، فرمایا کالا رنگ بنایا کس نے ہے؟ بنایا تو اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کالے رنگ کی وجہ سے تجھے روکا نہیں جائے گا، وہاں فیصلہ تیرے ایمان اور عمل پر ہوگا۔ اب دیکھیں صحابی نے اپنی بات کتنی خوبصورتی سے بیان کی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کالا رنگ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں، تو دنیا میں میرے نکاح کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ میں جہاں بھی رشتہ مانگتا ہوں لوگ کہتے ہیں تیرا رنگ کالا ہے تجھے بیٹی کا رشتہ نہیں دینا۔ جب یہ جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں تو دنیا میں رشتے کے راستے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ یا تو آپ کہہ دیں یہ عیب ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا جا مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے عمر بن واب سقفی کی بیٹی کا رشتہ میں تیرے ساتھ طے کرتا ہوں۔ تو رحمت للعالمین کے دروازے کا سوالی ہوا ہے، جا مدینہ منورہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عمر بن واب سقفی کی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کرتا ہوں۔ یہ صحابی جناب سعد آ گئے، جناب عمر بن واب سقفی کے دروازے پہ دستک دی۔ عمر بن واب سقفی بھی حضور کے عاشق تھے، صحابی تھے۔ باہر آئے، جناب سعد کی بات سنی، لیکن اس وقت انہوں نے حضرت سعد کے بیان پہ یقین نہیں کیا۔ ان کا سعد حضور نے یہ پیغام نہیں دیا تو اپنی طرف سے ہی بات بنا کے آگے دروازہ بند کیا، جناب سعد کو پیچھے بھیج دیا۔ کہا تو کالا ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، تو غریب ہے، میں امیر ہوں، حضور نے رشتہ نہیں طے کیا۔ جناب سعد کو دروازے سے لوٹا دیا، دروازہ بند کیا، اندر آئے۔ سعد کہتے ہیں میرا دل بڑا دکھا کہ عمر بن واب سقفی نے حضور کا حکم موڑ دیا۔ میں واپس حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ ادھر حضرت عمر بن واب سقفی دروازہ بند کر کے اندر گئے۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان دروازے پہ کون تھا جس سے جھگڑے تھے؟ فرمایا وہ سعد آیا تھا اور یہ پیغام دے رہا تھا، حالانکہ حضور نے تو رشتہ طے نہیں کیا۔ محفل نعت میں بیٹھنے والوں، میں اور آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، ذرا اس بیٹی کا جواب سننا۔ اس نے کہا ابا جان اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں، پہلے جائیں حضور کی بارگاہ میں، حضور سے پوچھیں کیا حضور نے سعد کو بھیجا ہے؟ اگر حضور فرمائیں کہ بھیجا ہے، پھر یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، دیکھیں بھیجنے والا کون ہے۔
پھر یہ نہ دیکھیں سعد کالا ہے، دیکھیں جو بھیجنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر حضور بھیجیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں واپس بھیجنے والے؟ اس بیٹی نے جو جواب دیا ہے وہ آج ہماری بیٹیوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ اس بیٹی نے کہا ابا جان، لوگ اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں، بیگانیوں کا رشتہ کوئی نہیں طے کرتا۔ لوگ اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں، بیگانیوں کا رشتہ کوئی نہیں طے کرتا۔ حضور نے میرا رشتہ طے کیا ہے تو مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے طے کیا ہے۔ میرے لیے یہ کتنا اعزاز ہے کہ حضور نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے میرا رشتہ طے کیا۔ کل قیامت کے دن مومنہ عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی، جنت کی طرف چلیں گی تو فخر کریں گی۔ کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کروایا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے ماموں نے کروایا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے چچا نے کروایا تھا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے فلاں عزیز نے کروایا تھا، پر میں حشر کے میدان میں سر فخر سے بلند کر کے کہوں گی میرا رشتہ اللہ کے حبیب نے کروایا تھا، میرا رشتہ اللہ کے رسول نے کروایا تھا۔ میں تو حشر کے میدان میں سر فخر سے بلند کروں گی کہ حضور نے مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ جائیں پہلے حضور سے تو پوچھیں۔ اب باپ آیا، حضرت عمر بن واب ثقفی آئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا عمر تو وہ ہے جس نے میرا حکم موڑ دیا ہے؟ جناب عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی پوچھنے آیا ہوں، کیا واقعی آپ نے سعد کو بھیجا ہے؟ اگر آپ نے سعد کو بھیجا ہے تو یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے سعد کو بھیجا ہے۔ جناب عمر بن واب ثقفی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کی طرف دیکھا، فرمایا سعد میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتا ہوں۔ سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، آپ 400 درہم حق مہر مقرر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان غنی کے پاس، جاؤ حیدر کرار کے پاس، جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ 3 صحابہ کا نام لیا، فرمایا ان تینوں سے کو 200 درہم تمہیں دیں۔ یا رسول اللہ وہ تینوں صحابہ 200 دیں گے، میرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 درہم تو حق مہر، باقی 200 کیا کروں گا؟ فرمایا باقی 200 درہم سے گھر کی ضرورت کا سامان خرید لینا، کوئی ضرورت کی چیز خرید لینا۔ حضرت ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت سعد تینوں صحابہ کے پاس آئے، پر تینوں صحابہ نے 200 درہم نہیں دیے، تینوں صحابہ نے 200 سے زیادہ ہی دیے۔ ہر صحابی 200 درہم دے کے، ہر صحابی 200 درہم دے کے کہتا ہے یہ 200 وہ ہیں جس کا حکم حضور نے دی، اوپر کچھ میری خوشی سے رکھ لے، میں خوش ہوں کہ تجھے حضور نے میرے پاس بھیجا ہے۔ ہر صحابی نے 200 سے زیادہ ہی دیے، خوش ہو کے کہ حضور نے میرے پاس بھیجا ہے۔ 600 سے زیادہ درہم حضرت سعد کے پاس ہیں۔ حضرت سعد آئے مدینہ منورہ کے بازار میں۔ آدمی ویسے بھی بازار خریداری کرنے جائے نا تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، فلاں چیز خرید کے گھر لاؤں گا، پر شادی کی شاپنگ کرنے جائے تو دل میں عجب ترنگ ہوتی ہے، امان ارمان ہوتے ہیں، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں کہ میری شادی ہو رہی ہے، میں فلاں سامان خرید رہا ہوں۔ حضرت سعد ایک دکان پہ کھڑے ہیں، کپڑا پسند کر رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی سواریوں پہ زینے کس لیں، اللہ کا رسول میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت سعد نے کپڑا وہیں پھینک دیا۔ دکاندار نے کہا کپڑا پسند نہیں آیا؟ حضرت سعد نے کہا پسند ہے پر خریدوں گا نہیں۔ پوچھا کیوں نہیں خریدو گے؟ کہا مجھے اپنی خوشیاں حضور کے مشن سے زیادہ پیاری نہیں ہیں، مجھے اپنی خوشیاں حضور کے مشن سے زیادہ عزیز نہیں ہیں۔ میرے آقا میدان جہاد میں ہوں اور میں گھر بیٹھا خوشیاں منا رہا ہوں، ان پیسوں سے میں شادی کا سامان نہیں خریدوں گا، ان پیسوں سے میں گھوڑا خریدوں گا، تلوار خریدوں گا اور حضور کا مجاہد بن کے آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اب ان پیسوں سے سامان جہاد خریدا، چہرہ چادر سے ڈھانپا اور 30,000 کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا سے ایک صحابی نے پوچھا یہ کون ہیں جو چہرہ ڈھانپ کے میدان میں شامل ہوئے ہیں؟ حضرت جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا رہنے دو، اس کے چہرے سے چادر نہ ہٹاؤ، یہ بھی کوئی اللہ کا راز ہی ہوگا۔ حضرت سعد چادر سے چہرہ ڈھانپ کے کیوں آئے کہ صحابہ میری شکایت نہ حضور سے کر دیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو شادی ہو رہی تھی اور یہ میدان جہاد میں آ گئے۔
کیسا شوق ہے حضور کی خدمت کا. چہرہ ڈھام کے میدان میں جنگ شروع ہوئی. حضرت سعد بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں. وار کرنے کے لیے ہاتھ بلند کیا, چادریں ہٹیں, سیاہ بازو بلند ہوئے تو میرے آقا نے دور سے فرمایا وہ دیکھو سعد اپنی خوشیاں قربان کر کے میرے دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ دیکھو سیاہ بازووں والا سعد اپنی خوشیاں قربان کر کے میرے دین کی خدمت کر رہا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد صدا بلند ہوئی, سعد شہید ہو گئے. حضرت سعد کی چھاتی پہ نیزہ لگا ہے, سعد شہید ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا سعد کی لاش میرے پاس لاؤ. محفل نعت میں بیٹھنے والوں, دل میں اور آپ رکھتے ہیں, دل میں جذبات ہیں, ذرا حضرت سعد کے جذبات کو ملاحظہ کرنا. کدھر جا رہے تھے, کدھر پہنچ گئے. اپنا سب کچھ لٹا کے رسول اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, شہید ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں جناب سعد کی لاش لائی گئی, حضور زمین پہ بیٹھ گئے, حضرت سعد کا چہرہ گود میں رکھا, زاروں قطار رو رہے ہیں. حضور کے آنسو حضرت سعد کے زخموں پہ مرم بن کے گر رہے ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے دیکھا ارد گرد کھڑا ہر صحابی رو رہا ہے اور حضور روتے ہوئے فرما رہے ہیں سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا, سعد میرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش آتی تھی اے کاش یہ جسم سعد کا جسم نہ ہوتا, اے کاش سعد کی جگہ مجھے شہادت ملتی, میرا سر حضور کی گود میں ہوتا, میرے زخموں پہ حضور کے آنسو گرتے اور مجھے حضور فرماتے غفاری میں تجھ سے راضی ہو گیا, ابو ذر میں تجھ سے راضی ہو گیا. کیا خیال ہے جسے حضور کہہ دے میں راضی ہو گیا, دو جہان میں کامیاب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی. رسول اللہ ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لے, ساری زندگانی کی قیمت مل گئی ہے. حضور کی یہ بھی شفقت ہے, یہ بھی عنایت ہے, اگر حضور مسکرا کے دیکھ ہی لے. چہ جائے کہ آنسو بہا رہے ہوں اور رو کے فرما رہے ہوں سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا. پھر بلے شاہ قصوری لکھتے ہیں پنجے وقت پڑے نمازاں تے تنو لوکی آکھڑ نمازی, جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوکی آکھڑ غازی, چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھڑ قاضی. بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا, جے تو یار نہ کیتا. اور اگر ایک محفل میں چند گھنٹے بیٹھنا پڑے اور صلہ ملے کہ حضور راضی ہو جائے تو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ صرف سستا نہیں, بہت سستا ہے. آج آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بہت سستا ہے, حضور کی نعتیں سن رہے ہیں, حضور راضی اور خوش ہو رہے ہیں. حضرت سعد کا جسم سامنے ہے, سر گود میں ہے, حضور رو رہے ہیں, فرما رہے ہیں سعد میں تجھ سے راضی ہو گیا. روتے ہوئے حضور مسکرائے, مسکرا کے حضور نے چہرہ انور پھیرا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں پاس کھڑا ہوں, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روتے ہوئے آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہر نبی اپنی امتی سے پیار کرتا ہے, اس پیار کی وجہ سے جو مجھے اپنی امتی سے ہے میں رو رہا تھا. قرآن کہتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم, فرمایا اس محبت رافت کی وجہ سے میں رو رہا تھا. سعد کے زخم دیکھ کے, سعد کے دکھ دیکھ کے میں رو رہا تھا, پر مجھے میرے رب نے فرمایا محبوب سعد کے زخم دیکھ کے رو رہے ہو, ذرا نگاہ اٹھاؤ سعد پہنچ کہاں گیا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی, سعد تو جنت کے دروازے پہ پہنچ بھی گیا ہے. پھر فرمایا میں نے حوض کوثر کی طرف دیکھا, سعد تو میرے حوض کوثر پہ پہنچ بھی گیا ہے. فرمایا سعد کی اس کامیابی کو دیکھ کے میں مسکرایا ہوں. حوران بہشتی استقبال کے لیے آ رہی ہیں, فرمایا میں نے اس لیے چہرہ پھیر لیا ہے. بیٹھے کہاں ہیں, دیکھ کہاں رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کو اپنی نگاہ پہ قیاس نہ کرنا. حضور تو سواری پہ بیٹھے تو سواری قبر کے اندر عذاب دیکھ لیتی ہے. جس کی سواری کی نظر اتنی ہے سوار کی نظر کتنی ہوگی. وقت اجازت نہیں دیتا کہ تمام تر جزیات کی تشریح کروں. اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, صحابی نے اپنی خوشیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر لٹائیں, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کتنی ہوئی ہیں, سر انور گود میں رکھا ہے. امتی بڑا پیار کرے نبی سے, پر اتنا نہیں کر سکتا جتنے حضور اپنی امتی سے پیار کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء اور مشائخ بزرگ بیٹھے ہیں, حقیقت یہ ہے یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں بلا لیا ہے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. بڑے بڑے جلسوں میں میں نے یہ نعرہ سنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ کو قبول ہے؟ حضرت سعد والی حدیث میں نے بیان کی, انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا. غلامی رسول میں موت بھی,
تو وڑیا عشق بازار بھی نہیں تے چڑھیا اتے دار بھی نہیں ایڈا سستا سودا پیار بھی ایڈا سوکھا لبدا یار بھی توحید متا ایست کے بردار فروشند گل نیست کے در کوچا و بازار فروشند غلامی رسول میں موت بھی ماشاءاللہ پاکستان میں بیٹھا ہوں گجرانوالہ کے بڑے بہادر لوگوں کے شہر کے پہلو میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوں یقین نہیں آ رہا میں تو ناروے میں جو مرکز اہل سنت و جماعت کا وہاں 10 محرم کی شام کو شہادت امام علی مقام کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا اتفاقاً وہاں یورپ میں یہی نعرہ زبان پہ آ گیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں حیران ہوا کہ آپ سے زیادہ زور کے ساتھ وہ مسلمان جو یورپ میں بیٹھے تھے انہوں نے نعرہ لگایا موت بھی قبول ہے حالانکہ جہاد سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے بعد میں نے وہ ہمارے سید نعمت علی شاہ صاحب ہیں وہاں ناروے میں ان سے میں نے کہا ان کی مسجد میں ہی بیان کر رہا تھا میں نے کہا کہ میرا خیال تھا لوگ نہیں بولیں گے موت بھی قبول ہے یہاں انتہائی سخت سیکورٹی ہے میں ڈر رہا تھا میرے منہ سے نعرہ تو نکل گیا اب لوگ بولیں گے نہیں انہوں نے کہا بے شک یہاں رہنا ہمیں بڑا عزیز ہے بڑا پیارا ہے لیکن حضور کی محبت سے زیادہ پیارا نہیں ہے ہم حضور کے غلام ہیں مدینے والے کے غلام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضور کے عشق سے زیادہ دنیا کی کوئی نعمت ہمیں عزیز نہیں ہے گجرانوالہ قرب و نوا کے غیور مسلمانوں اس عظیم الشان محفل نعت میں بیٹھنے والوں آج ذرا یوں غیرت ایمانی کے ساتھ جواب دو پتہ چلے مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے پیار ہے غلامی رسول میں موت بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تو مامونے کا عمر سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے مامونے کا عمر کلمہ چھوڑ دو مکے کے سردار دشمنی کریں گے تم برداشت نہیں کر سکو گے سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا میرے ماموں کان کھول کے سن لو عمر کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا سکتی ہیں عمر کی ہڈیوں کے اندر سے گودا نکالا جا سکتا ہے عمر کے جسم سے کھال کو جدا کیا جا سکتا ہے پر عمر کے ہونٹوں سے مصطفیٰ کا نام نہیں جدا کیا جا سکتا جب تک جسم میں جان ہے رسول اللہ کے نام پہ قربان ہے اور جناب یاسر کو ابو جال نے لٹایا دونوں پیر 2 اونٹوں کے ساتھ باندھے اونٹ مخالف سمت کھڑے کیے اور کہا یاسر مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو جان بخش دوں گا اگر حضور کا کلمہ پڑھا اونٹ مخالف سمت دوڑاؤں گا تیرا جسم 2 حصوں میں بٹ جائے گا جناب یاسر نے کہا ابو جال جو کرنے کر لے مصطفیٰ کا غلام کلمہ پڑھنے لگا ہے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی غلامی رسول میں موت بھی میں نے کہا نہیں لیکن آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں تو ذرا سارے ہی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں غلامی رسول میں موت بھی سچی بات ہے تو ذرا تھک تو نہیں گئے ایک دفعہ پھر کہہ دیں ہاتھ نیچے نہیں کرنے غلامی رسول میں موت بھی اب کوئی ہے جو اسی زور سے کہہ دے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے ذرا یہ ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں کوئی چیز ہاتھ میں آئی ہے حاجی اقبال گمن صاحب ہمارے محترم بزرگ ان کے ہاتھوں میں تو داڑھی شریف آئی ہے کئی نوجوان دوست بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں داڑھی شریف نہیں آئی اور انہوں نے نعرہ لگایا موت بھی قبول ہے اب مجھے بتائیں مرنا زیادہ آسان ہے یا داڑھی شریف رکھنا زیادہ مشکل ہے جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جھوٹ تو نہیں نہ بولا میرا ایمان ہے آپ حضور سے جھوٹ نہیں بول سکتے کیا خیال ہے حضور سے تو نہیں نہ جھوٹ بول سکتے وہ بارگاہ تو ایسی نازک ادب والی بارگاہ ہے اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے نعت محفل نعت ہو رہی ہے ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے اٹھ کے کہتا ہے مدینے جانے کی آرزو پیش کرتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واقعی مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو یا صرف نعت ہی پڑھ رہے ہو اس نے کہا صرف نعت ہی پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ویسے بھی جھوٹ بولو گناہ کبیرہ ہے پر تم تو اپنے نبی سے جھوٹ بول رہے آئیں ذرا یہ نعرہ بھی بلند کر دیں غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی بعض لوگ کہتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے پھر رکھ لیں گے پتہ نہیں موت کب آ جائے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں بعض لوگ کہتے ہیں میں ابھی قابل نہیں ہوا 100 بہانے شیطان سکھاتے میں ابھی قابل نہیں ہوا تو کون قابل ہوا ہے داڑھی رکھ لیں اللہ قابل کر دے گا داڑھی حیا پیدا کرتی ہے کوئی ایسا محب بھی ہے جسے محبوب کا چہرہ پسند نہ ہو یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی یہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں حضور کا چہرہ تو نشان وجہ اللہ ہے حضور کا چہرہ تو مظہر جمال الہی ہے اور حضور کے رخ انور پہ داڑھی شریف ہے اس لیے آج کی اس محفل میں کم از کم یہ نیت تو کریں
اگر کوئی ایک دوست بھی دل میں یہ نیت کر لے اپنے چہرے کو حضور کی سنت سے سجانے کی تو میں سمجھوں گا کہ میری گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ دوسرا انہوں نے ایک ادب کی طرف اشارہ دلایا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں کیا حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے شعراء نے بھی استعمال کیے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ادب اور محبت میں اس طرح کے الفاظ سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو شاعری ہے اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے آداب ہیں۔ اس وقت جب انتہائی قرب ہوتا ہے، اس قرب میں بھی جیسے کہ انا آتینا کل کوثر، وہ کاف واحد مخاطب ضمیر آئی ہے، اس طرح انتہائی محبت میں یا پھر شاعری کے جو آداب ہیں ان وجہ سے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑا ادب کیا حضور کا، لیکن لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج اس محفل میں بیٹھا ہوں تو میں سوچ رہا تھا، عموماً ہمارے ہاں محفلیں بڑا خرچ کیا جاتا ہے محفلوں پہ، لیکن ہمارے محفل کے منتظمین دین کے لیے عملی طور پہ کوئی پائیدار کام نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ میاں سرور صاحب نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے مسجد اور جامعہ حجویریہ تعمیر کروائی۔ میں ابھی راستے میں جامعہ حجویریہ کے بورڈ بھی دیکھتا آ رہا تھا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میاں سرور صاحب کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ زندہ رہیں تو حضور کے بن کے رہیں، موت آئے تو حضور کی محبت میں آئے۔ مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ اور خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں، اے درداں دے قصے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنیساں کے ناسے، وہی مرد ہے جسے یہ درد ملا ہے، اثر ما مارا زما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔